افتخار چودھری کے خلاف ٹرائل اس کا شروع ہو, ثاقب نثار کا ٹرائل شروع ہونا چاہیے. مطلب کوئی یار اندھیر مچی ہوئی ہے. اس کا بیٹا ٹکٹیں بیچ رہا ہے پی ٹی آئی کی. افتخار چودھری کے بیٹے کے کسی کو نہیں پتا ہے, کس کو نہیں پتا ہے. گلزار کی کہانیاں تو نکالے نا کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں, ان مسائل کو پیدا کرنے والے کردار کوئی بھی ہوں, ہمیں ان کے نام بھی لینے چاہیے, ہمیں ان کی سزاؤں کا مطالبہ بھی کرنا چاہیے, اور ہمیں سزائیں دینی بھی چاہیے. ریسنٹ کرائسس صرف اور صرف سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے چند ججز کی وجہ سے. جتنی چیخیں بی جے پی کی یا آر ایس ایس کے لوگوں کی بھارت میں نکلی ہیں, اس سے زیادہ چیخیں اس ملک میں پی ٹی آئی کی لوگوں کی نکلی ہیں. بھارت میں کروڑوں لوگوں نے وہ انٹرویو دیکھا ہوگا, اور پاکستان میں بھی نہ چاہتے ہوئے سارے بھارتی ہمدردوں نے بھی انٹرویو دیکھا ہوگا. انہوں نے بڑے مؤثر انداز میں مدلل طریقے سے اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھا, اور وہ اتنا جاندار تھا کہ اس کے نتیجے میں جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے جو پھر پریس کانفرنس میں رویہ اختیار کیا, جس قسم کے الفاظ کا چناؤ کیا, وہ بہت ہی غیر پارلیمانی تھے, اور جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں اس کے بھی اگینسٹ تھے, اور دنیا اس کو بھی شاید برا سمجھ رہی ہے اور اس پر تنقید کر رہی ہے. ایک بات میں پتہ نہیں شاید ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہوں کہ اسرائیلیوں اور بھارتیوں نے پی ٹی آئی کو فنڈنگ کیوں کی, اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے, اور کل آپ کو اس کی ایک اور وجہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. کل ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی والے اور بھارتی, خاص طور پر بی جے پی اور آر ایس ایس کے جو ہمدرد ہیں, وہ ایک ہی صفحے پہ آپ کو نظر آئے ہوں گے. جتنی چیخیں بی جے پی کی یا آر ایس ایس کے لوگوں کی بھارت میں نکلی ہیں, اس سے زیادہ چیخیں اس ملک میں پی ٹی آئی کی لوگوں کی نکلی ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے ایک سینئر, ایک تو نہیں بلکہ کئی سینئر جو عہدیداران ہیں, وفاقی وزراء تھے سابق, وہ سب اس میں شامل تھے, اور وہ اس قدر پریشان تھے, سٹ پٹائے ہوئے تھے کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ بھارتی نہیں, وہ پاکستانی ہیں. اور انہیں وزیر خارجہ پر تنقید کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کیا ہے اس فنڈنگ کا جو بھارتی پی ٹی آئی کو کرتے آئے ہیں, اور انہوں نے حق ادا کیا ہے عمران خان کی اس محبت کا ان قوتوں کے ساتھ جو پاکستان کے خلاف ہر وقت کار فرما رہتی ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگی رہتی ہیں. انہوں نے, عمران خان صاحب نے اپنے کارندوں کے ذریعے, اپنے کارکنوں کے ذریعے, اپنے عہدیداروں کے ذریعے وہ جو سروسز فراہم وہ کر رہے ہیں پاکستان دشمنوں کو, وہ کل بھرپور طریقے سے انہوں نے ادا کیا. کہ آج پاکستان اگر کرائسس میں ہے, تو اگر ریسنٹ کرائسس کی بات کریں نا, کس کی وجہ سے, کیا سیاستدانوں کی وجہ سے؟ ریسنٹ کرائسس صرف اور صرف سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے چند ججز کی وجہ سے, جو آج بھی اپنی غلطی کا احساس کرنے کو تیار نہیں ہے, اپنی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں ہے. آج بھی اتنی تنقید کے باوجود بھی وہی 3-4 ججز کا بینچ بناتے ہیں, وہی ہم خیر ججز کا بینچ بناتے ہیں, انہی کے سامنے کیسز فکس کرتے ہیں اور وہی ساری چیزیں کرتے ہیں. مجھے تو تھوڑی سی خیر گلا مجھے میڈیا سے بھی ہے, جب ہم شام کو بیٹھ کے دیکھتے ہیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ ثاقب نثار نے نون کے ساتھ یہ زیادتی کر دی, ثاقب نثار نے نواز شریف کے ساتھ یہ زیادتی کر دی. بھائی ثاقب نثار نے آصف زرداری کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی, ثاقب نثار نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی, ثاقب نثار نے فریال طالب کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی, ثاقب نثار نے یہ جو سو کالڈ جو جعلی پتہ نہیں کیا کون سے کیسز بنائے تھے, جعلی اکاؤنٹ والے کیسز جو بنائے تھے, اس کی دیکھیں وہ صحیح نا, وہ کیس ہیں کدھر؟ آج پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپے کے کیس بنے تھے, آج وہ ہیں کدھر کیسز؟ وہ کیسز جن کا جو ایلیگیشن تھا, جو مبینہ الزام تھا کہ جی جرم یہاں ہوا ہے سندھ میں, سارے کیسز کا ٹرائل اسلام آباد اور پنڈی میں ہو رہا ہے. وہ سارے لوگ جو جھوٹے کیسز میں گرفتار کیے گئے ان کو پنڈی کی جیلوں میں رکھا گیا. مجھے بتائیے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا؟ تو انہوں نے نواز شریف کے ساتھ, نون کے ساتھ, تو کچھ ججوں نے کچھ وقت میں زیادتی کی ہوگی نا. پیپلز پارٹی تو 77 سے لے کے آج تک ان ججوں کی وکٹم رہی ہے, عدالتی غلط فیصلوں کی وکٹم رہی ہے, مستقل آج بھی ہم بھگت رہے ہیں اس وقت. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے اور ججوں کو احساس کرانا چاہیے. اور احساس اسی طرح ہوگا کہ افتخار چودھری کے خلاف ٹرائل اس کا شروع ہو, ثاقب نثار کا ٹرائل شروع ہونا چاہیے.
اور مطلب کوئی یار اندھیر مچی ہوئی ہے. اس کا بیٹا ٹکٹیں بیچ رہا ہے پی ٹی آئی کی. افتخار چودھری کے بیٹے کے کسی کو نہیں پتا ہے. کس کو نہیں پتا ہے؟ گلزار کی کہانیاں تو نکالے نا کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان مسائل کو پیدا کرنے والے کردار کوئی بھی ہوں, ہمیں ان کے نام بھی لینے چاہیے, ہمیں ان کی سزاؤں کا مطالبہ بھی کرنا چاہیے, اور ہمیں سزائیں دینی بھی چاہیے ان کو, تاکہ سلسلہ کہیں رکے. یہ ایک کر کے دے رہا, ایک منٹ تو ابھی آیا ہے. الیکشن جو ہے جو ہونے جا رہے ہیں کل, جی, اس حوالے سے کچھ پی ٹی آئی کے لیڈران نے ٹویٹ بھی کیے ہیں اور الزام لگائے آپ کے اوپر. کیا آپ نے جو ہے وہ الیکشن مہم جاری رکھی, ٹائم ہو گیا, اس کے باوجود بھی سیاسی رسوخ استعمال کرتے رہے آپ کراچی کے اندر. یار میں اچھا آپ نے پوچھ لیا, یہ نجمی والا صاحب گواہ ہیں. کل ایک تقریب میں مجھے کہیں بلایا گیا, اور جب مجھے تقریر کرنے کا موقع دیا تو میں نے پہلے یہ کہا کہ بھائی مجھے تو کہا تھا کہ عید ملن پارٹی ہے, آپ تو یہاں الیکشن کا جلسہ کر رہے ہیں. یہ بات میں نے کہی وہاں کہ مجھے عید ملن کا کہہ کے آپ لوگوں نے بلایا. وہ ایک انجمن ہے, تنظیم ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے عید ملن پارٹی رکھی ہے اور اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو بلایا ہے. میں وہاں چلا گیا. اب چلا گیا تو پتا چلا جی وہ تقریریں جو ہے کچھ اور رہی ہیں. وہاں میں نے کھڑے ہو کے ذکر کیا اگر تقریر میری انہوں نے سنی ہو پی ٹی آئی کے لوگوں نے تو ان کو پوری تقریر لگاؤ نا اس میں. تو میں نے تو گلا کیا لوگوں کے ساتھ کہ بھائی آپ نے مجھے بلا کے کھڑا کر دیا اور کل کو جرمانہ ہوگا تو پیسے میں آپ سے لوں گا اس کے. یہ میں نے کہا ہے اس تقریر میں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ میں نے کوئی وائلیشن کی ہے, اور نہ ہی الیکشن کمپین کل تو نہیں چلی نا بھائی, پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے چل رہی ہے. میری کوئی ایک پریزنس آپ نہیں دکھا دیں کہ میں اس پوری الیکشن کمپین میں کہیں میں گیا ہوں. میں خود بہت احتیاط کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کل میں غلط فہمی کی بنیاد پہ میں چلا گیا تھا, اور وہ بہت ہی لیٹ بلایا تھا, مجھے کہا 11:30 بجے آ جائے گا ادھر ہے, تو میں چلا گیا تھا. اچھا سعید بھائی, یہ کیسا جی میری بات کرو نہیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ باعث سیاستدان سیاستدان کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ابھی ظاہر آپ اس کے جواب دینے کے وہ نہیں ہے ذمہ دار. قادر پٹیل کی جو انہوں نے تقریر کی تھی اسمبلی میں اور ویری نیکسٹ ڈے ایکسکیوز کر لیا, تو یہ رویہ دیکھ کے پھر عام پبلک تو یہی سمجھے گی کہ یار یہ ایک ایسی پاور ہے, ججز کو گالی دے دو, کسی ان کو نہیں دو. دوسری بات, کل ہونے والے الیکشن میں کوئی اسپیسیفک لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی صورتحال کوئی آپ کو اطلاع؟ قادر پٹیل کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں سچی بات ہے, میرے علم میں اس کی تفصیلات نہیں, اور نہ میری اس سے ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میری ہوگی تو میں ضرور اس سے پوچھوں گا کہ یہ ساری سچویشن کیا ہوئی تھی, ایئرپورٹ پہ کیا ہوا بعد میں. مجھے نہیں پتا, میں نے کہا میری ملاقات اس سے نہیں ہوئی, میری ملاقات نہیں ہوئی اس سے. لیکن دیکھیں, اگر فار دا سیک آف دا آرگومنٹ جو آپ کا تصور ہے, اگر میں اس کو ٹھیک بھی مان لوں کہ یہ اس طرح سے ہوا ہے, تو کیا ہمیں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں چپ کر جانا چاہیے؟ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں, میں نے کئی دفعہ شاید بہت ساری باتیں کی ہیں جو لوگوں کو بری لگی ہوں گی, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کہیں سے کسی نے نہیں کرنا, میری پارٹی میں نہ کہیں اور سے, کہ جناب یہ باتیں آپ نے کہیں, آپ ذرا معافی تو مانگیں نا, آپ ذرا اس کی وضاحت کرتے. مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات درست ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے, چاہے کسی کو اچھی لگے یا کسی کو بری لگے. اور اگر میری اس پہ کوئی سرزنش ہو جاتی ہے, عدالت میں بلا کے مجھے ڈسکوالیفائی کر دیتے, کچھ کر دیتے, تو میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے خوشی ہوگی اس بات پہ کہ سچ بولتے ہوئے, کچھ کسی کو احساس کراتے ہوئے مجھے اگر سزا مل جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے. اور یہ بات میں ابھی نہیں کر رہا ہوں, میں تو پتہ نہیں 15-20 سال سے جب سے سیاست میں نے شروع کی ہے میرا یہی موقف ہے. میں ججوں پہ بات کرتا رہا ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ پہ بات کرتا رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری لیڈرشپ کی طرف سے کبھی اس پہ روکا نہیں گیا, لیکن ایک موقف میرا ہے جس کا میں اظہار کرتا ہوں. سعید بھائی یہ بتائیے گا, لیٹ آیا, ایک منٹ ہے. میرا سر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تھا. ان 11 سیٹوں پہ کل الیکشن ہو رہا ہے, چونکہ یہ بڑے عرصے سے یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے, یو سیز کے چیئرمین اور پھر میئر کا الیکشن اور پھر ٹاؤنز کا الیکشن. کیا ان 11 یو سیز کے الیکشن کے کلیئر ہونے کے بعد یہ سارا معاملہ خیر و خوبی سے انجام کو پہنچے گا؟ دیکھیں, یہ بھی بات میں پہلے کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ جو 11 یو سیز کا الیکشن ہے یہ اتنی تاخیر سے کیوں الیکشن کمیشن نے کروایا ہے. یہ آسانی کے ساتھ, بہت آسانی کے ساتھ فروری کے اینڈ میں ہو سکتے تھے اگر الیکشن کمیشن واقعی میئر کے الیکشن سے پہلے اس کو کروانا چاہتی تھی. میرا تو موقف تھا کہ اس کو میئر کے الیکشن کے بعد ہونا چاہیے تھا.
لیکن بہرحال اب وقت گزر گیا، اس کو ہم پیچھے تو جا نہیں سکتے ہیں، لیکن اس الیکشن کے ہونے کے بعد فوری طور پر جو ریزرو سیٹس ہیں اس کا شیڈیول آئے گا، آنا چاہیے اصولی طور پہ، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ میئر اور جو چیئرمینز ہیں ان کا الیکشن جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن چاہے تو شاید اس مہینے کے اینڈ تک بھی ہو سکتا ہے، یا زیادہ لیٹ ہو گئے تو اگلے مہینے کے پہلے ہفتے تک یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا سعید بھائی، الیکشن ہو گئے، میئر کراچی انتخاب بھی ہوگا، میئر کراچی کو جہاں مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، ایک بڑا چیلنج کراچی کے مختلف کنٹونمنٹس ایریاز ہیں جہاں آپ کی حکومت نے مختلف قانون بنا کے انگریزوں کے قوانین ختم کیا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ کنٹونمنٹس کی بھی حیثیت ختم کر کے ان کو میئر کے اس میں کرنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میئر کا نہیں ہوگا کام، اس لیے کہ میئر تو بیچارہ نہ اس کو واپس لے سکتا ہے نہ ان کو دے سکتا ہے، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ ان کے قوانین کے تحت کنٹونمنٹ بورڈ چلتے ہیں، تو اس کا میئر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اصولی طور پر میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بلدیاتی امور کے لیے تمام اختیارات جو ہیں وہ ایک ہی ادارے کے پاس ہونے چاہیے، جو کراچی میں خاص طور پر بہت تقسیم ہے، اس سے مسائل حل کرنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک منٹ یار وہی اور تھوڑا سا بیچارہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ سندھ حکومت تو یہ کچھ نہیں کر سکتی، اس میں جو پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ ہے، آئینی طور پر ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کریں، آئین میں ترمیم کریں۔ انہوں نے آئین میں ترمیم کی، اور وہ ترمیم کی جس کا مطالبہ تمام وکلا تنظیمیں بھی کر رہی تھیں، سیاسی جماعتیں بھی کر رہی تھیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ بھی کر رہے تھے، سول سوسائٹی بھی کر رہی تھی۔ جب وہ ترامیم ہوئیں تب بھی ہمارے جو معزز جج صاحبان بیٹھے ان کو ناگوار گزریں، اور انہوں نے اس کو اسٹے کر دیا۔ جو تاریخ میں مجھے تو اس کی مثال کوئی نہیں ملتی، اور نہ ہی یہ آئینی طور پر ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ ایک قانون بنائے اور ابھی تک وہ قانون کی شکل میں نافذ بھی نہ ہو اور اس کے اوپر اسٹے آرڈر جاری کر دیا جائے، اور انہوں نے جاری کر دیا ہے۔ تو میں ایز اے سیاسی کارکن بالکل میرا یہ حق ہے کہ میں وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کروں، قومی اسمبلی سے یہ مطالبہ کروں کہ آپ ان ججز کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے پاکستان کے سیاسی نظام کو خراب کیا ہے، جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو خراب کیا ہے، جنہوں نے پاکستان میں سیاسی بحران پیدا کیا ہے، جنہوں نے سیاسی جماعتوں کی طرف ان کی جو نگاہ ہے، جو ان کی پسند اور ناپسند ہے، اس کی بنیاد پر فیصلے کیے۔